अस्सलामु अलैकुम। लो जी, आस्ट्रेलिया ने अपील कर दी है अमेरिका से कि जनाब वापस आओ तो मुज़ाकरात जारी रखो, दुनिया को नाउमीद ना करो, दुनिया को नाउमीद ना करो। बहरहाल ये हम ये समझते हैं, मैंने पहले भी सुबह तबसरा किया है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सख्त लफ्ज़ में तबसरा करूँ ना तो ये अमेरिका की बदतमीज़ी है। ठीक है ना, उन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना वो सहाफ़ियों को मिला है, सिर्फ अपने अमेरिकी सहाफ़ियों को मिला है और चला गया है। और हमेशा ऐसे मौके पे जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि जनाब हमने ये बातें की हैं और आगे जनाब अली फिर अगला मरला होगा तो फिर हम ये करेंगे और वो करेंगे। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। ईरान वाले अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ईरान वाले अब पाकिस्तान उनको पूरी स्पेस दे के अपने अवाक्स और हमारे जो JF थंडर तैयारे हैं उनकी निगरानी में ऐसे पूरे ईरान तक छोड़ के आए हैं। ठीक है, ये जिम्मेदारी थी। क्यों कि ये नेतन्याहू इन मनहूस लोगों का कोई पता नहीं। मैंने आपको सुबह कहा था ना कि लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई तड़क करके, तो ये ऐसे ही हुआ है। बिल्कुल सारी दुनिया शाक में आ गई है। अभी हमें जो फ़ोन आ रहे हैं, जो दोस्त मैसेज कर रहे हैं कि वकील साहब रात को तो बड़ी पुर उम्मीद से पूरी दुनिया, सारी दुनिया उम्मीद थी। हमने भी यही कहा था कि 90% जनाब मुज़ाकरात कामयाब होंगे। अब इन्होंने बदतमीज़ी की है। मैं आपको ये बता दूँ, अमेरिका ने ये बदतमीज़ी की है कि मुज़ाकरात छोड़ के वो चले गए। एक रात के लिए नहीं आए थे, 21 घंटे के पहले मुज़ाकरात हुए और 21 घंटे के और होने थे, दूसरा दौर चलना था, लेकिन वो चले गए। बहरहाल वो इस वक्त जंगल का बादशाह बना हुआ है, अंडे दे जा। वो ट्रंप ने कल ही कह दिया था कि सारी न्यूज़ चल रही है कि अमेरिका हार गया है। तू और क्या हारा नहीं? और हार किसे कहते हैं मुझे बता तो सही। और काफरी क्या है? यही तो हार है। पूरी दुनिया कह रही है कि तुम हार गए हो। मैंने हमेशा कहा था कि अगर ताकत का तवाज़ुन देखा जाए ना तो अमेरिका हाथी है और ईरान चींटी है, लेकिन अगर ईमान की ताकत देखी जाए तो इसके उलट हो जाती है। बहादुरी की ताकत देखी जाए तो इसके उलट हो जाती है। सारे वसाइल रखने के बावजूद अमेरिका दुम दबा के भाग गया। और ये अंदर की बात है कि पाकिस्तान ने मिन्नतें तरले की होंगी, लेकिन पाकिस्तान का किरदार शानदार रहा है। ये आसिम मुनीर साहब, तुझे सलाम। ठीक है, हमारे ऊपर कितना दबाव आया है आपको पता है। ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने में हमारे ऊपर कितना दबाव आया हुआ है। $4.5 अरब इन अबू ज़ैबी वालों ने हमसे वापस मांग लिए, ये पता है ना आपको। और फिर सऊदी अरब ने कहा है कि जनाब जेड़े पैसे उन्होंने ताड़े को मंगे ने ना उतने मैं तुहानू होर देना तो मैनू अपनियां फौजां दिओ। ये कल का मुहम्मा हाल नहीं ना हो रहा था कि जनाब ये क्या हुआ है कि अचानक सारे जनाब वो चले गए हैं। हमारे लड़ाका तैयारे, एयरफोर्स, नेवी, ये सारी बहुत बड़ी तादाद में ये सऊदी अरब चली गई। तो आपको पता है कि जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें पाकिस्तान ने ज़रा सख्त मौक़िफ़ अपनाया था कि आपने इनके जो इंडस्ट्रियल जोन के ऊपर क्यों हमला किया। ईरान को कहा था ना, ये याद है आपको। तो ये जो अब हमारी ताज़ा फ़ौजें गई हैं ना, ये वो जो 5 अरब रुपया हमें मिला है ना, ये एक सलामी मिली है। और उस वजह से सऊदी अरब अब पाकिस्तान का, अब अगर खुदा ना खास्ता, पहले मैं कह रहा हूँ खुदा ना खास्ता, अगर जंग लड़ती है तो पाकिस्तान को वाज़े मौक़िफ़ अपनाना पड़ेगा और पाकिस्तान को अपना पलड़ा सऊदी अरब के पल्ले में डालना पड़ेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ये बता रहा हूँ। पूरी दुनिया का मीडिया ये कह रहा है कि कोई मुज़ाकरात जो होंगे, लेकिन पाकिस्तान को शाबाश है। सर जी, पाकिस्तान का काम था उनको मेज़ पे बिठाना। 47 साल के बाद अगर किसी ने इनको मेज़ पे बिठाया है, असल उनको चुभ रहा है कि वो जो $6 अरब इन्होंने ईरान का वापस करना है। डाकू है अमेरिका, बड़ा डाकू है सर। डाका ऐसे छीन के नहीं ले जाते। $6 अरब इन्होंने वो रोका हुआ है 1980 का। तो बताएं, ये मांगे हैं तो उनको थोड़ा सी पिड़पड़ी पड़ गई है। ठीक है, बहरहाल मैं आपको ये बता दूं, मुज़ाकरात की एक अच्छी चीज़ ये है कि वो JD वैंस वगैरह कह गया है कि हमने जी फाइनल बात करके पाकिस्तान को बता दिया है कि ये बात ईरान से मनवाएं।
اور ان منوانے میں نا دو چیزیں ہیں آپ کو بتا دوں. ایک تو ہے کہ نیوکلیئر پاور نہ استعمال کریں. یہ تو ایران پہلے ہی کہہ رہے ہیں, آیت اللہ خامنائی شہید نے بھی کہا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو یورینیم ہے نا 500-600 کلو, وہ ہمیں واپس دی جائے, جس کو لینے کے لیے یہ ناکام ہو گئے تھے. یہ ان کی بھول ہے کہ ایران جو ہے وہ ڈر جائے گا. یہ ان کی بھول ہے, خدا کی قسم بھول ہے. وہ جہاز میں شہید بچوں کی تصویریں لے کے آئے, ہر سیٹ پہ ایک شہید بچہ بیٹھا ہوا تھا. ان کا جذبہ تو اتنا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ایران پاکستان کی وجہ سے مذاکرات پہ آیا ہے. امریکہ تو منتیں ترلے کر رہا تھا میرے ساتھ مذاکرات کرو, اس نے کہا نہیں میں نے نہیں کرنے مذاکرات. ٹھیک ہے, پھر پاکستان نے منتیں ترلے کی ہیں, خیر سگالی کا کیا ہے, سفارتی پیغامات بھجوائے ہیں, تو ایران مانا ہے. ایران مان نہیں رہا تھا کیونکہ ان کے بڑا نقصان ہوا ہے سر. ان کی 50 سیاسی لیڈر جو ہے یکدم پہلے گھنٹے میں ہی امریکہ نے دھوکے میں ختم کیا. ابھی بھی یہ دھوکہ دے رہا تھا, یہ ہم کیوں ایران کو چھوڑنے گئے پورے بارڈر پہ پروٹوکول کے ساتھ, اور ہم ایران کے ممنون ہیں. ایران ہمارا ہے, ہم ایران کے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. وی لو ایران اینڈ ایرانی لو پاکستان, یہ ذہن میں رکھیں. اب جو اسرائیل ہے نا, اس نے آج بھی لبنان کے اوپر حملہ کیا ہے. یہ بھی ان کی بدنیتی ہے. اسرائیل تجھے آخر میں سزا ملنی ضرور ہے, یہ دیکھ لینا. یہ دیکھ لینا تجھے سزا ملنی, چاہے ایران دے یا پاکستان دے, تجھے سزا ملنی ضرور ہے. ہمیں تو افسوس ہوتا ہے اپنے یہ یو ای والے اور قطر والے ان کے اوپر, کہ وہ کہتے ہیں نا غیروں میں کہاں دم تھا, اپنوں نے مجھے لوٹا, غیروں میں کہاں دم تھا, اور میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا. تو یہ اپنوں کے لیے ہے, اپنے ہی نشیمن پہ گراتے ہیں بجلیاں, ہے نا. یہ ہمارے یہ تیلی برادران جو سیدھے ہو جائیں نا, تو اسرائیل کی جرت نہیں ہے. یہ پاؤں پکڑ کے معافی مانگے گا, پاؤں پکڑ کے. لیکن تیلی برادران میں سر جی حمیت نام تھا جس کا, گئی تیمور کے گھر سے. حمیت یعنی غیرت, غیرت نام تھا جس کا, گئی تیمور کے گھر سے. ان کے اندر سر جی وہ والی چیزیں نہیں ہیں. جو مندروں کے افتتاح کر رہے ہیں, جو سارا کچھ کر رہے ہیں, اور یہ جو پیسے منگوائے ہیں, یہ انڈیا کے اس وقت جو وزیر خارجہ ہے جے شنکر, وہ ادھر بیٹھا ہے دبئی میں. ٹھیک ہے, اس نے کہا جی پاکستان پہ دباؤ ڈالو, پیسے واپس مانگو. وہ ادھر سے ان لائن ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے دبئی کو ادھر یہ دبئی کو شرمندگی ہو رہی ہے, قطر کو اور انڈیا کو, اور اسرائیل کو تو ہو ہی رہی ہے. تو یہ جو مذاکرات کی ناکامی ہے نا, میں نے صبح بھی بتایا تھا, اس کا مین سب سے بڑا جو ہے وہ اسرائیلی ہے. اور اس میں سر جی ایپسٹین فائل کا بڑا رول ہے, قسم خدا کی. بالکل دیکھ لینا, جنگ جب ٹھنڈے حالات ہو جائیں گے نا, وہی نکلے گا کہ ٹرمپ تو جنگ رک نہیں کرنا چاہ رہا تھا. اس کو ایپسٹین فائل جو یہودیوں کی, جو نیتن یاہو کے قبضے میں ہے, وہ اس کو بلیک میل کی ہے, اور اس نے کہا جی کہ آپ ہمارے ساتھ اسرائیل ایران پہ حملہ کریں. وہ ایران کو مکمل خاتمہ چاہتا ہے اسرائیل, لیکن ایسا ممکن نہیں ہے انشاءاللہ تعالی, ایسا نہیں ہے. عراق میں بھی نیا صدر آ گیا ہے جی, کرد. وہاں کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ عراق کا جو بھی صدر آئے گا وہ کرد ہوگا. تو عراق کا بھی نیا صدر کل آ گیا ہے. یہ بھی ایک نئی تازی آپ کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور پہلے یہ جو جہاز آئے ہیں نا, اب یہ تھوڑی سی تحقیق کرنی پڑے گی کہ کیا وہ امریکی جنگی قیدیوں کو لے گئے ہیں. ظاہر ہے لے گئے ہوں گے, انہوں نے پہلی شرط رکھی ہوگی کہ لے گئے ہوں گے, تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. جب یہ جے ڈی وینس وہاں پہنچے گا نا, تو ٹرمپ کے منہ سے مغلظات نکلیں گی کہ یہ اصل کہانی کیا ہے, اچانک وہ کیوں چلے گئے روٹ کے. ٹھیک ہے, دھوکہ دے کے کیوں چلے گئے, یہ ٹرمپ بتائے گا, وہ لازمی بتائے گا. اور وہ کب بتائے گا, ابھی آج ہی رات کو بتا دے گا. ٹھیک, اب اس وقت جناب وہ جے ڈی وینس جو ہے وہ صبح دی جڑا ساڈا نماز دا ٹائم ہوتا ہے, اس لیے اٹھ کے 6 بجے پریس کانفرنس کر کے تے چلا گیا. شہباز شریف نے کہا جی ناشتہ تواڈے واسطے تیار ہے, سری پائے دا کھد دا. انہوں نے کہا نہیں, ناشتہ میں اپنا ہی کرنا ہوتا ہے. یہ آپ کو ویسے بھی بتا دیں کہ امریکی جو آتے ہی ہے نا, امریکی ٹیم, وہ باورچی کوک کھانے پینے سب اپنے لے کے آتے ہیں. وہ پہلے منع کرتے ہیں
یہ بڑا پروٹوکول ہوتا ہے ایک قسم کا کہ آپ نے پانی بھی نہیں پوچھنا. سر جی کیا پتہ ہے زہر ملا دی جائے یا یہ ہوتا ہے نا. میرے ایک جاننے والے ہیں, ان کے گھر میں پرویز مشرف گیا تھا جی, میرے قریبی جاننے والے رشتہ دار. تو پرویز مشرف کی مسز صبا مشرف, جب وہ ادھر صدر تھا, تو ان کو پہلے فون کیا گیا کہ آپ نے صبا مشرف سے پانی بھی نہیں پوچھنا. یہ پروٹوکول ہے, کچھ کھلانا پلانا نہیں, آپ نہیں کھلا پلا سکتے. یہ سر جی بڑی چیزیں ہوتی ہیں. سیکیورٹی یہی ہوتی ہے, ہائی الرٹ سیکیورٹی یہی ہوتی ہے. تو یہ امریکہ کے جتنا بھی صدر آتا ہے, جب بھی آتا ہے, وہ اپنے کوک, باورچی, فوڈ, کھانا پینا, ہر چیز اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں. وہ کسی کے اوپر اعتبار نہیں کرتے. ٹھیک ہے. پوری دنیا کو یہ دھچکا لگا ہے کہ اچانک اس طرح چلے جانا. ٹھیک ہے نا جی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آسٹریلیا واپس آؤ, تو واپس تو میرے خیال ہے وہ نہیں آئے گا. وہ پہنچ گیا ہے فرانس سے, آگے نکل گیا ہے جہاز اس کا. وہ کہہ رہے ہیں نا واپس آؤ, تو وہ مذاق ہی ہوگا کہ محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں, شاید مجھے نکال کر کچھ کھا رہے ہوں آپ. اصل شعر یہ ہے کہ محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں, شاید مجھے نکال کر پچھتا رہے ہوں آپ. ہم نے تو نہیں نکالا اس کو, بہرحال وہ اپنی مرضی سے گیا ہے. ہمارے ساتھ رابطے کے لیے رہیں. تازہ ترین خبریں آپ کو قانونی ٹی وی دے رہا ہے, تازہ ترین. یہ آپ کا چینل ہے, آپ کا چینل ہے. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, 03-00472-5752. ٹھیک ہے سر جی. اس کے اوپر آپ نے رابطہ قائم کرنا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں, پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے. ایک دروازہ بند ہوتا ہے نا, 100 دروازہ کھلتا ہے. کھلتا ہے کہ نہیں کھلتا؟ ٹھیک. آئی لو یو.